بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا
الغفور الرحيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کے کھائے کیوں کہیے پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کے کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں کہیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بیچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عفیف ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا بھجن آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا واقعہ بھی ہے کہ گائے نے بھی غوث پاک سے گفتگو کی؟ کہ غوث پاک کی خدمت میں گائے نہیں بلکہ بیل نے کچھ عرض کی تھی، جس کا تفصیلی واقعہ بہجت الاسرار میں ہے۔ بہجت الاسرار یہ وہ کتاب ہے کہ جو مطلب غوث پاک کے کچھ عرصے کے بعد لکھی گئی تھی، صدیوں پرانی کتاب ہے اور بہت مستند کتاب ہے۔ اولیاء کرام کے اس میں بہت سارے اولیاء کرام کے تذکرے ہیں اور یہ سب کا ماخذ ہے۔ غوث پاک کی سیرت پر جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، طرح طرح کے ناموں سے مختلف زبانوں میں کتابیں غوث پاک کی سیرت پہ لکھی جاتی ہیں، سب کی اصل جو ہے نا بہجت الاسرار اسی سے مطلب یہ لیتے ہیں۔ تو اس میں شیخ محمد بن قائد اوانی قدس سرہ نورانی بیان فرماتے ہیں، حضرت محبوب سبحانی غوث السمدانی قطب ربانی
شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی نے ہم سے فرمایا، عرفے کے روز بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں کھیتی کے بیل کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، یا عبد القادر ما لہذا خلقت ولا بہذا امرت، یعنی اے عبد القادر تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا اور نہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ میں گھبرا کر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ مجھے رائے خدا میں وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ میں نے بیل والا واقعہ عرض کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد علیہ رحمت اللہ الواحد کی وراثت میں تھے میرے پاس لے آئی۔ میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ علیہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہا نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی، یعنی کسی صورت بھی جھوٹ تم نے نہیں بولنا، یہ تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائی اور فرمایا، اے میرے بیٹے میں تجھے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے سے جدا کرتی ہوں اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت ہی کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ ایک ضروری وضاحت، اس حکایت کی عربی میں بقر و حرثن کا لفظ آیا ہے، یعنی کھیتی کا بیل، اور بقر کا لفظ اس میں جنس ہے اور گائے بیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ترجمے میں بیل کا لفظ لکھا گیا کیونکہ گائے ہل چلانے میں استعمال نہیں ہوتی بلکہ بیل ہوتا ہے۔ البتہ ہمارے غوث پاک نے کبوتری اور قمری سے گفتگو فرمائی ہے، گائے سے گفتگو کرنے کی کوئی حکایت معلوم نہیں۔ کبوتری اور قمری ایک پرندہ، خوش آواز پرندہ، تو اس سے بات چیت کرنے کا مطلب یہ کہ لکھا ہے اتحاف الاکابر صفحہ 185 اور قلائد الجواہر صفحہ 34 پر۔ چنانچہ ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن علی ازجی علیہ رحمت اللہ القوی بیمار ہو گئے تو ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے گھر میں ایک کبوتری اور ایک قمری دیکھی۔ شیخ ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، یا سیدی، یعنی اے میرے آقا، یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری 6 ماہ سے خاموش ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کبوتری کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اپنے مالک کو نفع پہنچا۔ پھر قمری کے پاس تشریف لائے اور اس سے فرمایا، اپنے خالق عز و جل کی تسبیح بیان کر، میں ذکر اللہ کر۔ تو قمری اسی وقت چہچہانے لگی، یعنی اللہ کا ذکر کرنے لگی، حتیٰ کہ بغداد کے لوگ جمع ہو کر اس کی آواز سنتے، اتنی پیاری اور دلکش آواز اس کی ہو گئی۔ کبوتری نے انڈے دینا اور اس سے بچے نکالنا شروع کر دیے اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے یہ سلسلہ آخر تک جاری رہا۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں، حاضرین و ناظرین، ان حکایات میں غوث پاک کی
करामात का ज़हूर है। बेल के क्या मजाल जो बोले बात करें, ये करामत बेल का कोई कमाल नहीं है, ये मेरे मुर्शिद गौस पाक की करामत है। क्योंकि मेरे गौस पाक मादरजाद वली थे। मादरजाद वली उसको बोलते जो माँ के पेट से वली हो, पैदाइशी वली। तो यूं बेल के जरिए अल्लाह ताला ने अपने इस नेक बंदे की तरकीब फरमाई और अल्लाह की इजाजत से यूं कहिए कि बेल ने मेरे मुर्शिद गौस पाक पर इनफिरादी कोशिश करते हुए नेकी की दावत दी। नहीं नहीं नहीं, आपका काम नहीं है ये मेरे पीछे फिरना। ये तो खिलंडरे बच्चे लड़के होते हैं जो गाय बैल के पीछे भागते हैं। नहीं, बकरीद में आपने देखा होगा तो बकरे ले लेके दौड़ते होते हैं और गायों को हकाते होते हैं, बेचारों को हपा देते हैं जानवरों को। बाजों का इसमें जुल्म की सूरतें भी होती है, जानवर को ये बच्चे इस तरह दौड़ाते हैं और हपाते हैं, हप जाते हैं जानवर। तो ये तकलीफ की सूरत दौड़ाने में या चलाने में नहीं होनी चाहिए। ना बच्चे करें ये काम, ना बड़े करें, ना बेचने वाले करें, ना खरीदने वाले करें। बार बार जानवर का जरूरत हो या ना हो, मुंह फाड़ फाड़ के दो दांत करके देखते रहते हैं। तो इससे जरा आप अपना मुंह किसी को दें तो जरा फाड़ तो नाखून घोंप के अंदर, तो आपको पता चलेगा कितने 200 होते हैं। और अगर नाखून चुभ गया अंदर हिस्से में तो नानी याद आ जाएगी। तो यार ये बेजुबान जानवर किससे शिकायत करेगा। दांत देखने जायज है, लेकिन जरूरत के मुताबिक और होले होले प्यार से। ये देखा ये बेचने वाले के नाखून बड़े बड़े हों और बेचारे के अंदर जख्म हो जाए, तकलीफ हो, ये फरियाद नहीं करेगा। लेकिन क़यामत के दिन ये होगा और आप होंगे, यूं समझ लो। ये आपको डराने के लिए कह रहा हूं, यानी क़यामत के दिन इस जुल्म का भी हिसाब होगा। तो यूं जानवरों से खेलना ये मतलब नेक बच्चों का, अच्छे बच्चों का काम नहीं होता। तो ये इसलिए इनको गौस पाक को इससे बेल के जरिए रोका गया। अच्छा, फिर दूसरी करामत ये जाहिर हुई कि आप घबरा के जब छत पर चढ़े अपने घर की, तो ये कस्मे जीलान, इसकी दो किराअतें हैं, दो तलफ्फुज़ है। जीलान भी इसका तलफ्फुज़ है और गीलान भी, गैन से गीलान भी इसका तलफ्फुज़ है। बहरहाल ये चूंकि कस्बे में अपने गीलान कस्बा था, ये इसमें आप पैदा हुए थे। आपका मौलिद ने आपकी विलादत गाह बगदाद नहीं है, विलादत गाह आपकी गीलान या जीलान है। तो ये अपने मकान आली शान की छत पर जब तशरीफ ले गए तो अल्लाह ताला ने पर्दे उठा दिए। कहाँ गीलान और कहाँ मैदान अरफात। वो तारीख भी 9 दिल्ली जागी थी, हज का दिन था वो। तो अल्लाह ने पर्दे उठा दिए और इन्होंने मैदान अरफात को हाजियों से भरपूर पाया। एहराम में हाजी देखे, बस वो जज्बा पैदा हो गया और अम्मी जान की खिदमत में आए और मुझे वक्फ मदीना कर दो। हम मेरे दावत इस्लामी की इस तरह वक्फ मदीना बोलते हैं। इन्होंने ये अर्ज की कि मुझे वक्फ कर दो राय खुदा के लिए, अभी तो छोटे से, तो मुझे वक्फ कर दो, जाने दो। मैं अल्लाह के दीन की खिदमत करूंगा, दीन सीखूंगा, इल्म दीन हासिल करूंगा। और अम्मी भी आजकल की माँ थोड़ी थी, नहीं नहीं मेरे बेटा तो इंजीनियर बनेगा, नहीं मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। ये चोट करने के लिए बातें कर रहा हूं कि आजकल की अम्मियों का ज़हन ये होता है। तो वो अम्मी खुद वलिया बिनते वलीउल्लाह थी। इनके नाना यानी कि गौस पाक की अम्मी जो थी, इनका नाम था उम्मुल खैर फातिमा। फातिमा इनका नाम था, उम्मुल खैर इनकी कुनियत थी, उम्मुल खैर फातिमा। गौस पाक की अम्मी थी, ये वलिया थी, बहुत नेक बंदी थी। तो इन्होंने अपने बेटे को रुखसत कर दिया, राय खुदा में दे दिया, कोई पसोपेश नहीं की, कोई हीलो उज्जत नहीं। तो वो भी छोटा है, अब तो हवाई जहाज में फुर से उड़ते हैं, पहले तो वो जंगलों में सफर करना पड़ता था, लेकिन राय खुदा में दे दिया। और ये वो दौर था ना टेलीफोन था, ना हाथों में मोबाइल फोन होते थे, ना ये अपने टेबलेट पीसी होते थे हाथों में, ना कंप्यूटर का दौर था, ना कोई डाक का प्रॉपर निजाम जो आजकल है वैसा था। तो बोल दिया कि तू बेटे जा, अब हश्र में होवेगी मुलाकात पिसर से, यानी
اب میرے بیٹے سے میری قیامت کے دن ملاقات ہوگی. ایسی ماں تھی. کاش ہماری وہ مائیں جو غوث پاک کی نیاز تو شوق سے کرتی بھی ہے کھاتی بھی ہے. کاش یہ غوث پاک کی امی جان سے درس لیں. بیٹا بولتا ہے مدنی قافلے میں سفر کروں گا, علم دین حاصل کروں گا. ماں بولے گی گھر میں کتاب پڑھ لے. اسکول بھیجتی ہے, کالج بھیجتی ہے, نہ گولیاں چلتی ہوتی ہے اور کردار کا کھانا خراب ہوتا ہے, ایسے اداروں میں بھیج دیتی ہے. تو اس وقت کیوں نہیں بولتی کہ بیٹا گھر میں پڑھ لے. یہ مطلب اس کو یہ کہیں گے کہ دین پر دنیا غالب آ گئی. معاذ اللہ, دین کے جذبے پر دنیا کا جذبہ غالب آ گیا. اس کی تو بالکل یعنی کہ جیتی جاگتی تصویر ہے ہمارے سامنے. کیسی بدنصیبی ہماری کہ علم دین کا ذہن نہیں ہے. تو آپ اپنے بچوں کو دیکھو, غوث پاک کے ماننے والوں, جامعۃ المدینہ آپ کے لیے دنیاوی اداروں میں پڑھنے کے لیے فیسیں ہوتی ہیں, ٹیوٹر رکھتے ہیں, اس کی فیسیں ہوتی ہیں, بیش قیمت کتابیں خدا جانے کیا کیا کرایہ اور بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ جامعۃ المدینہ مفت. اور کھانا بھی ہم کھلائیں گے آپ کو. یار آؤ نا, آپ کے پلے سے کچھ بھی نہیں, بس کھانا بھی ملے گا. یعنی علم دین پڑھانے کے لیے کھانا بھی کھلاؤ, ان کو قیام بھی دو. ہاسٹل کے بھی کرائے ہوتے ہوں گے دنیاوی اداروں کے, ہاسٹل کا کرایہ بھی نہیں. ہاسٹل ہم بولتے نہیں ہیں. جامعۃ المدینہ میں جو قیام کی سہولتیں ہوتی ہیں جن کو تو ان سے 1 روپیہ بھی ہم کرایہ نہیں لیتے فی سبیل اللہ. یہ ہمیں الحمدللہ عاشقان رسول عطیات دیتے ہیں, اس سے یہ اخراجات پورے ہوتے ہیں. تو اتنا مطلب فیسلٹیز دینے کے بعد, اتنی سہولتیں دینے کے باوجود پڑھنے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی کہوں تو شاید ایسا بھی نہیں ہے, اس سے بھی کم. روٹی بھی پھیکی پھیکی بنے, اتنا کم نمک. اور دنیاوی ادارے داخلہ بند, جس کو مطلب جیسے کہ جو غیر مسلم چلاتے ہیں نا, ان میں تو مطلب پیدا ہونے سے پہلے داخل کرنا پڑتا ہے, ایڈمیشن ملتا ہے, اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں روپے وہ ایڈمیشن فیس لیتے ہوں گے. دارالمدینہ کی پوزیشن بھی تو سامنے ہی ہے نا. دارالمدینہ میں فی سبیل اللہ نہیں, لیکن اگر ٹھیک ہے دونوں دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے, دارالمدینہ بھی اور جامعۃ المدینہ بھی, لیکن جو ہم تقابل آپ کر رہے ہیں, ایک خالصتاً عالم بنانے والا ادارہ ہے جامعۃ المدینہ, اور دارالمدینہ وہ ہے جس میں دنیاوی تعلیم کو بھی ہم نے رکھا ہے. اور ظاہر ہے کہ اب لاکھوں لاکھ کروڑوں لوگ اپنے بچوں کو جن تعلیمی اداروں میں داخل کروا رہے ہیں, وہاں جس طرح مطلب کہ تعلیم کے نام پر اور دیگر معاملات کے نام پر اخلاقیات برباد ہو رہے ہیں, اس بنیاد پر ہم دارالمدینہ لے کر آئے. لیکن میں بابا سے غور کرتا ہوں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ رمضان المبارک میں یا شوال المکرم میں ہم نے مکتبۃ المدینہ پر فارم دیے ہیں, جو جامعۃ المدینہ میں داخلے کے خواہش مند ہیں وہ فارم لے لیجئے. تو میرا خیال ہے فارم یوں ہی پڑے رہ جاتے ہیں. اور دارالمدینہ کا جب فارم آتا ہے, جیسے 500 داخلے نا, تو ہمارے 5-10 ہزار فارم تو یوں نکل جاتے ہیں. اور دنیا کا جذبہ ہے. دارالمدینہ میں جو بھیجتے ہیں بیچارے, ٹھیک ہے ان کی مہربانی ہے, یہ مگر وہ دنیا رکھی ہے نا اپنے ساتھ میں, یعنی کہ کشش دنیا کی ہے. اصل دین دینا ان کو, اور وہ دنیا کا وہ چمکدار وہ چاندی کا ورق, چاندی کا نہیں ڈپلیکیٹ ہے وہ پنی کا, وہ تو پنی کا ورق لگا رکھا کہ آؤ تم کو ہم وہ اسکولنگ والے, ہم تم کو تمہارے عقیدے درست کریں گے, تمہارا ایمان انشاءاللہ سلامت رہے اس کے نسخے دیں گے, اور تم کو کلمے یاد کرائیں گے, تم کو قرآن یاد کرائیں گے, ہم تم کو نمازیں سکھائیں گے. 112 بار نہیں 111 بار جس کو غرض ہو وہ ہمارے دارالمدینہ میں داخل کروائے. ہاں, ہم دنیا کا جھانسا دیکھ کر ہم دیں گے دین, تم کو دینا ہے تو دے, ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ میں چوٹ کرنے کے لیے دے رہا ہوں کہ مطلب دنیاوی تعلیم میں تو ساری دنیا لگی ہوئی ہے, ہم کو دنیاوی تعلیم کی ہمدردی میں تھوڑی بولا ہے. ہم کو تو وہ جنت بھرو تحریک بھی تو ساتھ میں چلانی ہے نا. واقعی صحیح کہہ رہے ہیں, دنیاوی تعلیم کی ہمدردی نہیں ہے, لیکن دنیاوی تعلیم کے نام پر جو کردار اور اخلاق برباد ہو رہے ہیں, اور دنیا اور آخرت ہی کو جیسے کہ ہمارے نقصان پہنچ رہا ہے, اس کو بچانے کے لیے یہ دارالمدینہ کھولے گئے کہ چلو ہم آپ کو مطلب دنیاوی تعلیم بھی جیسی آپ کو چاہیے لیکن شریعت کے مطابق, اور بہت بہترین تعلیم اور ویل ایجوکیشن سسٹم ہم نے مطلب بنانے کی کوشش کی ہے. دینی حوالے سے, اسلامی حوالے سے تو شاید آپ کو یہ تصور کہیں نہیں ملے گا, لیکن اگر صرف تعلیم کے نام پر بھی لینا تو تعلیم کے نام پر بھی جو نصاب اور سلیبس اور جو سیکھنے سمجھانے اور جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے,
یہ مہنگی سے مہنگی اسکولوں میں بھی مطلب عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، جو دعوت اسلامی آپ کو مفت میں دارالمدینہ میں بھی یہ پڑھا رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ سارے ادارے چل رہے ہیں کہ عطیات ملتے ہیں، لیکن حقیقت جو باپا جس طرح توجہ دلا رہے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو خالی 70 عالم بنانے کے لیے کہ میرا بچہ عالم دین بنے، مسجد کا امام بنے، مؤذن بنے، مفتی بنے، اور شریعت کے لیے، اسلام اور دین کے لیے میں اس کو وقف کر دوں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے کام کے لیے، جیسے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مثال دی. ایسا جذبہ میرا خیال نہ ہونے کے برابر اس وقت رہ گیا ماں باپ کے اندر. خود مجھے امیر علیہ سنت کا واقعہ یاد ہے کہ کچھ ہمارے کشمیر کے یا خیبر پختونخوا کے غالباً اسلام میں جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے مطلب امیر سنت کے شہزادے کے لیے کہا تھا کہ باپا یہ ہم کو عطا فرما دے، ہم ان سے اپنے شہر میں لے جاتے ہیں. تو باپا نے باقاعدہ بڑے مدی مشرے میں فرمایا تھا کہ اب یہ آتے ہیں نا تو ان کو ہاتھوں ہاتھ لے جاؤ. میں اس بات پر ڈن کرتا ہوں کہ میری اور میرے بچے کی ملاقات قیامت کے روز ہوگی. اسی طرح نگران شورا کا بیٹا گیا تھا 3 دن یا پتہ نہیں 12 دن کے قافلے میں، تو اس نے پیغام دیا کہ میں 30 دن کر کے آؤں گا، یا 3 دن کے لیے گیا تھا تو 12 دن کر کے آؤں گا. 12 دن کے لیے گئے تھے اور 30 دن کی خواہش کا اظہار کیا. تو انہوں نے جوابی میل کی کاش تم مجھے یہ لکھتے کہ پاپا ابو میں 12 ماہ کر کے آؤں گا. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے بچے میں تیار ہوں کہ دین کے لیے نکلیں اور بھلے قیامت کے دن ملاقات ہو. اس طرح کے ان کے بھی جذبات سنے ان سے. تو یہ اللہ بس ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے، مگر بچے بس بچے ہیں. اب بچوں کا ذہن بنے تو ہی ہوگا نا. بچے ہم نے بول دیا ٹھیک ہے، بچے جائیں تو ان کو اجازت ہے، جاتے نہیں ہیں، کیا کریں. اب کیسا خوش قسمت ہوگا وہ باپ کہ قیامت کے روز اس کا بیٹا اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے گئے. کیا بات ہے. یعنی دنیا میں بھی اگر فرحت دیکھے نا تو اگر ایک باپ اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے اور اس کا بیٹا عالم مفتی اور مسجد کا امام ہو اور بیٹا باپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، کیا بات. یا اس کے سامنے کوئی شرعی مسئلہ لے کر آئے اور اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے جواب دے رہا ہو، اور اس کا بیٹا مطلب کہ عربی میں مطلب حدیثیں سنا رہا ہو اور یہ بیان کر رہا ہو قرآن کی آیتیں، مطلب دعوت اسلامی کا سچا بہترین با عمل مبلغ بنا ہوا ہو، اور باپ بیٹھا ہو تو باپ کا سینہ کتنا مطلب کہ چوڑا ہو اور 12 سے خون نہ بڑھ جائے کہ یہ مطلب میری کمائی اصل یہ بیٹا، واقعی کمائی اصل یہ بیٹا ہے. باقی دنیا کی کمائی اور دنیا کا معاملہ کیا ہے، کون کس کے کام آتا ہے. اللہ کرے کہ آخرت یعنی جس کا سفر ہمارا ابھی اسی لمحے شروع ہو سکتا ہے، تیاری ابھی کرنی ہے، لیکن ابھی کوئی گاڑی آ سکتی ہے موت کی جس میں ہمیں بیٹھنا پڑے گا، اور یہ گاڑی میں جیسے ہم بیٹھ گئے نا موت کی، اب ہمارا آخرت کا سفر اس طرح شروع ہو گیا. اب وہاں کیا کام آنے والی شے ہے، اللہ کرے کہ اس پر ہم غور کریں. میں آپ کی باتوں سے وہ غور کر رہا تھا اپنے کے واقعے پر. یہ نہ کہ جیسے کہ آپ ماں باپ ہیں، اولاد کی جس طرح تربیت کرتے ہیں تو ان کا جنازہ کیا پڑھائے گی اولاد، جنازے کی دعا بھی نہیں آتی ہوتی. ان کا جنازہ امام کے پیچھے بھی نہیں پڑھ سکے گی، خالی وہ یوں کرنا کیوں تو دیکھے گی کہ لوگ کس طرح کر رہے ہیں، تو یوں کرے گا تو یوں کھولے گا تو یوں بند کر لے گا ایسا. تو میری ماں کا انتقال ہو گیا، تو میں تو الحمدللہ جب سے داڑھی آئی رکھ لی، میرا ماحول مذہبی، تو ان دنوں بھی میری تو امامت تھی، تو میری ماں مجھ سے الحمدللہ بہت خوش تھی، بہت خوش تھی اللہ کی رحمت سے. تو خیر میری ماں کا ہو گیا انتقال. اب وہ نماز جنازہ کی ترکیب بنی، تو ہمارے یہاں کے مشہور بزرگ ہمارے سلسلے کے قادریہ رضویہ سلسلے کے حضرت مولانا قاری مصلح الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بہت مشہور بزرگ ہیں، ان کے بے شمار مریدین اس وقت بھی مجھے سن رہے ہوں گے. مصلح الدین گارڈن میں جن کا مزار ہے، مصلح الدین گارڈن کی میمن مسجد میں آپ نے برسوں امامت اور خطابت فرمائی، تو یہ بھی تشریف لائے تھے. تو میں نے حضرت سے عرض کی کہ جنازہ پڑھا دیجیے، تو انہوں نے بڑی شفقت فرمائی مجھ پر اور بولا نہیں الیاس تیری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، تم پڑھا دو. تو انہوں نے مجھے آگے کر دیا، میں نے اپنی ماں کا جنازہ پڑھایا. اس سے میرا حسن زن ہے کہ میری ماں کو بڑی فرحت ملی ہوگی کہ میرے بیٹے نے میرا جنازہ پڑھایا، اور مجھے بھی ایک طرح کا سکون تو محسوس ہوا نا کہ چلو اللہ نے یہ کرم کیا کہ ایک بزرگ نے مجھے اپنی ماں کا جنازہ پڑھانے کا اہل سمجھا
اور آگے بڑھایا. پھر خیر دعا سلام پھیرنے والے ان سے ہی عرض کیا کہ حضرت اب دعا تو آپ فرما دیجیے. یہ ایک مطلب یوں عرض کر رہا تھا میں. اور آج کا ماحول یہ کہ تربیت ہمارے یہ ہے کہ ہمارے بچے ہماری نماز جنازہ پڑھانا تو خیر تصور نہیں ہے, پڑھ بھی نہیں پائیں گے. پیچھے کیا پڑھیں گے, ان کو آتا ہی کیا ہے, تو پتہ ہی نہیں ہوتا جنازے کی دعا کیا ہوتی ہے. ان کو ٹینسز رٹے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو پوئٹریاں رٹی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو بڑے بڑے لیسن رٹے ہوئے ہوتے ہیں, بڑے بڑے فارمولے رٹے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن افسوس, 7 کروڑ افسوس کہ نماز جنازہ ان کو کوئی یاد نہیں کراتا. ہم آپ کے دارالمدینہ کے بچوں کو انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں بھی سکھائیں گے انشاءاللہ, اور سکھائی جا رہی ہیں ان کی ظاہر ہے ان کی نفسیات کے مطابق انشاءاللہ عز و جل. تو اس لیے آپ دارالمدینہ میں بھی بھیجیے اور جامعۃ المدینہ میں بھی بھیجیے, اور ہر گھر میں کم از کم ایک مولانا ہونا چاہیے اس کو کوئی جو شرعی رہنمائی تو کر سکے. ہر گھر میں ایک کاش عالم دین کم از کم ایک ہو, عالم دین. یہ تو سب کو ایک ایک بچہ تو مجھے دے دو جامعۃ المدینہ کے لیے. ٹھیک ہے, دارالمدینہ بھی مجھے پسند ہے لیکن جامعۃ المدینہ زیادہ پسند ہے. معذرت کے ساتھ کہ میں نے اپنے دل کی آواز آپ تک پہنچائی. تو یہ کہ آپ ایک ایک بچہ تو دارالمدینہ کے لیے تو لوگ دے ہی رہے ہیں. یعنی ایک گلی میں اس وقت پوزیشن دارالمدینہ, کیونکہ اس میں دنیا کی وہ سیکرین کی چاشنی ہے, شہد کی چاشنی جامعۃ المدینہ میں, تو وہ اس کا منہ عادی نہیں ہے. سیکرین کی چاشنی کہا دی ہے کہ وہ آج کل یہ نقلی کھانڈ ہے سمجھو, تو یہ مٹھاس اس کی تو سیکرین کی چاشنی ہے. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں ایک محلے میں اگر 12 دارالمدینہ بن گئے تو یہ بھی ہاؤس فل ہو جائیں گے, آپ بڑھ جائیں گے. اس لیے الحمدللہ لوگوں کا رجحان ہے. یہ بھی کرم ہے اللہ کا کہ چلو وہ اتنی ان کو دین سے محبت ہے جبھی تو دے رہے ہیں کہ چلو یار دنیا کے ساتھ میرا بچہ دین بھی پڑھے گا. کہ باقی اسکولوں میں عام طور پر صرف دنیا پڑھائی جاتی ہے اور دنیا کے ساتھ کردار کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی. میں عارف اختری ہند سے بول رہا ہوں, راشٹرمن سے. شیطان اور نفس کی شرارتوں سے کیسے بچا جائے؟ سب سے پہلے تو شیطان اور نفس کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ مجھے ان کی شرارتوں سے بچا. اور علم دین ضرور بالضرور حاصل کیا جائے. شیطان کے وار بہت خطرناک ہوتے ہیں اور بڑے بڑوں کی اس کے وار تک بعض اوقات پہنچ نہیں ہو پاتی, اور بہت یعنی کہ چونٹی سے بھی باریک چال چل کر وہ گویا ہمارے اندر گھس جاتا ہے. اور حدیث شریف میں مضمون موجود ہے کہ رگوں میں خون کے ساتھ تیر رہا ہوتا ہے. اتنا مطلب یہ حاوی ہم پر ہوتا ہے اور اتنی ترکیب ہماری یہ آؤٹ کرتا ہے. اور شیطان جو ہے نا یہ یوں کہیے کہ مایوس ہونا نہیں جانتا. اس کی ڈکشنری میں مایوس ہونا نہیں ہے. ہماری ڈکشنری میں ہر صفحے پر مایوس ہونا لکھا ہوا ہے. اجتماع کی دعوت دی, نہیں آیا, چھوڑو یار مانتا نہیں ہے. مدنی قافلے کے لیے کوشش کی, نہیں آیا, چھوڑو یار نہیں مانتا, چھوڑو یار, فائدہ کیا سمجھانے سے. حالانکہ سمجھانے سے فائدہ ہی ہے. 100 دفعہ سمجھائیں گے تو 100 دفعہ کا ثواب ملے گا. منوانا تو میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے نا, وہ تو رب نے ہدایت دینی ہے. ہمارا کام تو دعوت دے کر ثواب کمانا ہے. تو یہ بھی شیطان کا شر ہے کہ وہ ہم کو مطلب مایوس کر دیتا ہے اور بدبخت خود مایوس نہیں ہوتا. جی ہاں, بڑے بڑے کو یہ بہکاتا ہے, اولیاء کرام کو بہکاتا ہے. آپ کو نہ کعبے میں چھوڑے گا نہ سنہری جالیوں کے پاس چھوڑے گا. ہاں یہ کہیں بھی بغداد شریف جا رہے نا, کہاں پیچھا کرے گا, بچ کے رہنا. وہ اس پاک کی بارگاہ میں حاضری جب دے رہے ہوں گے اس وقت بھی پیچھے پیچھے ہوگا, آپ کو بہکاتا رہے گا, کہیں بھی نہیں چڑھتا. کعبے کے اندر آپ داخل ہو گئے نا وہاں بھی یہ پہنچ جائے گا. ہر جگہ یہ آتا ہے اور بہکاتا ہے. دیکھیں نا, ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے سے بھی روکنے کی کوشش کی,
حتیٰ کہ ہمارے سیدنا آدم صفیُّ اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی تو اس نے رسائی کی اور ترکیب بنائی نا، شجر ممنوع. تو یہ مطلب شیطان جو ہے یہ مایوس ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی کتنا ہی بڑے درجے کا ہو، اس نے اپنی شیطانی کوشش جاری رکھنی ہے. تو یوں شیطان کے وار سے خبردار ہونا چاہیے. اور ایک بہت پیارا مدنی پھول ہے کہ جو کام تیرے دل میں کھٹکے، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، تو اس سے بھی آدمی بچے. اور اس کے لیے مطالعہ کرتا رہے. مطالعہ نہیں کرے گا تو شیطان جلدی اس کو پھانس لے گا. تو بہرحال شیطان سے بچنے کے لیے دعائیں بھی کرے اور اس کے بارے میں خبردار بھی رہے. طرح طرح سے یہ گناہ کرواتا ہے. اسی طرح نفس شیطان کا بڑا بھائی ہے. کون سا نفس؟ نفس امارہ. ان کی 3 قسمیں ہیں نفس کی. ایک تو نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ اور تیسرا نفس مطمئنہ. نفس امارہ جو گناہوں پر بہکاتا ہے، گناہ کرواتا ہے، وہ نفس امارہ کبھی گناہ نہیں کروا پاتا تو نیکی میں کاٹی مار دیتا ہے. مثال کے طور پر ہمیں پڑھنے 313 درود شریف. اب ہم پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو بعضوں کا سستی دلائے گا کہ یار ابھی تو تھکا ہوا ہے، سونے کا وقت ہو گیا ہے اور کل تجھے پھر یہ مصروفیت ہے، ایسا کر کے 100 پڑھ کے سو جا. میں 100 پڑھ لیتا ہوں یار. یہ ہوتا ہے نا، آج 313 نہیں پڑھوں گا، 100 پڑھوں گا. یار ابھی دیر بہت ہو گئی ہے، نفلیں کہاں پڑھوں گا، میرے کو جانا ہے جلدی. تو زہر کی 2 سنتیں پڑھ کے نفلیں چھوڑ کے چل پڑے. اسی طرح تو یہ یوں کم کروا دیتا ہے. نفل نہ پڑھے تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن ثواب تو گیا نا اس کا. اور 313 کے بدلے 100 درود شریف پڑھے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن 313 کا اپنا ثواب ہے اور 100 کا اپنا ثواب ہے. ثواب میں اس نے کمی کروا دی. تو یہ بھی نفس کی چالیں ہوتی ہے. سستیاں دلاتا ہے، اجتماع میں لیٹ کروا دے گا. یہاں بھائی کیا منع کرتا ہوں، اجتماع میں جانا ہے، چلتے ہیں یار. ابھی تو تلاوت ہو رہی ہوگی، ابھی تو نعت پڑھی جا رہی ہو، بیان شروع ہوتے تک پہنچ جاؤں گا میں. تو اللہ کے نیک بندے یا تلاوت سننا، نعت شریف سننا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. مدنی مذاکرہ میں ابھی تو نیتیں ہو رہی ہوں گی یار، چلتے ہیں. سوال جواب شروع ہوتے تک پہنچ جائیں گے. یوں سستی کروا کر نیتیں جو کہ بنیاد تھی ثواب کی، اسے محروم کر دیتا ہے نفس. تو یوں یہ طرح طرح کی چکر بازیاں کرتے ہیں. تو اگر آپ شیطان کے خلاف حقیقی معنوں میں اعلان جنگ کر دیں گے نا تو انشاءاللہ شیطان سے بھی اور نفس امارہ کے خلاف اعلان جنگ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. نفس لوامہ، یہ نفس وہ ہے کہ نفس لوامہ کہ جیسے کوئی بھول ہو گئی، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی تو اس میں ایک ملامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، افسوس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ نفس لوامہ کرواتا ہے، ملامت کرتا ہے وہ، اور اس سے بندہ وہ اپنے اس گناہ پر، اپنی اس خطا پر نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے. تو یہ نفس لوامہ اچھی قسم ہے کہ یہ بندے کو مطلب ہے کہ اس طرح گناہ سے بچنے پر مدد ملتی ہے. اور نفس مطمئن نفس، یہ تو وہ نفس ہے کہ جو کامیاب ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، گناہوں سے بچ کر وہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے گویا کامیاب ہو گیا. تو نفس کے اس عنوان پر بہت پہلے رمضان المبارک کی 27ویں شب ایک بیان ہوا تھا فیضان مدینہ میں. نفس کسے کہتے ہیں، اس کی آڈیو کیسٹ اگر مل جائے نا، اس وقت تو یہ چینل مدنی چینل نہیں تھا اپنا، آڈیو کیسٹ اگر مل جائے تو وہ آپ ضرور سنیے. انشاءاللہ نفس کے بارے میں آپ کو بہت ہی عمدہ معلومات حاصل ہوں گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ.